أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم، میں آپ کی میزبان کنزہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کی 5ویں افطاری کی ٹرانسمیشن. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایسے ٹاپکس ڈسکس کریں جو کہ ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہیں، اور کچھ ایسے مسائل یا کچھ ایسی باتیں جو آپ کے ذہن میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہم تک پہنچائیں، اس پہ بھی ہم بات کریں اور ہم دین اور دنیا کے دونوں معاملات کو ساتھ لے کے چلیں. آج کے ٹاپک کے بارے میں ہمیں شاہ صاحب بتائیں گے، تو چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ایمان رمضان صرف اور صرف NTN نیوز پر. اور آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے والدین اور بچوں کے حقوق. تو ناظرین، بات ہم اس میں ڈیٹیل میں کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی عمر وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے لیفٹ پہ جو ہے وہ سعدیہ عمران جو کہ ایونٹ پلانر ہے ہمارے ساتھ ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی بات سے ہمیشہ آگے بات کو بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں جو ہے وہ خوبیاں اور خامیاں رکھی ہیں. کسی میں کسی کی خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں اور کسی میں اس کی خامیاں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن کبھی کبھار آپ کی کوئی ایک ایسی خوبی جو آپ کے اندر ہوتی ہے تو وہ تمام خامیوں پہ جو ہے نا وہ حاوی ہو جاتی ہے اور آپ کی خامیاں نظر نہیں آتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ایسی خامی جو کہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ کی تمام خوبیوں پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. اب اس میں ہم نے اپنے آپ کو سدھار کیسے لے کر آنا ہے. اس میں جب آپ اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں گے، نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی خوبیوں پہ جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں. جو اپنی خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی ہی تعریفیں کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ میرے میں یہ خوبی ہے، مجھ میں یہ خوبی ہے. تو ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ نے اپنی خامیوں پہ نظر رکھنی ہے. جب آپ اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں گے تو پھر آپ گریجولی دیکھیے گا کہ آپ کے اندر آپ کی خامیاں کم ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کی خوبیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر آپ ایک بہتر انسان بننے کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی خامیوں پر نظر رکھیں اور پھر کوشش کریں کہ وہ خامی آپ کے اندر سے دور ہو جائے. جب وہ دور ہوگی تو ایک اچھی خوبی آپ کے اندر پیدا ہوگی. جب خوبی پیدا ہوگی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنا سدھار آئے گا، آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے، آپ کو زندگی کا سلیقہ نظر آئے گا، اور پھر آپ لوگوں سے اچھی طریقے سے مل رہے ہوں گے، لوگ آپ کی بھی تعریف کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ ایک آہستہ آہستہ اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہوں گے. جی کنزہ. بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب انسان اپنی صرف خوبیوں کو کاؤنٹ کرتا ہے نا تو وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا، اور جب بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو وہ بہتری کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کو خود اجاگر کرنا ہوتا ہے، خود دیکھنا ہوتا ہے، خود اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا بالکل ہے ایسا ہی ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. بالکل. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہم نے رکھا ہے والدین اور اولاد کے حقوق، والدین پہ اولاد کے اور اولاد کے والدین پر، کیونکہ کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے. دونوں طرف سے جب اپنا پازیٹیو دیا جاتا ہے تو پھر ہمیشہ رزلٹ اچھا نکلتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب یہاں موجود ہیں. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا مفتی صاحب ہمیں پہلے تو آپ یہ بتائیے گا والدین کے اولاد پر اور اولاد کے والدین پہ کیا حقوق ہیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک ہمیں عبادات، معاملات، اچھا مفتی جی آپ بتائیے. عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین حقوق کے معاملات بھی سکھاتا ہے. چونکہ روزہ ایک تربیت کا معاملہ ہے، رمضان بھی ایک
تربیتی سیشن ہے پورا. جی جی. تو اسی آپ کے سوال کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ حقوق کیا ہیں. لیکن مفتی صاحب یہیں حقوق پہ روکتے ہیں, ہمیں ایک چھوٹا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے جو ہے نا مفتی صاحب کو ہم سنیں گے.